بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمع ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں بحث چل رہی تھی کہ کون سی چیزیں ہیں جو میراث کے لیے رکاوٹ ہیں، یعنی اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتیں تو یہ شخص میراث میں سے حصہ پاتا۔ ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ کفر تھی، دوسری رکاوٹ قتل تھی، اور تیسری رکاوٹ رقیت تھی، یعنی جو شخص وارث بننا چاہتا ہے وہ رق ہے کسی اور کا تو بھی وہ وارث نہیں بن سکتا۔ پھر کہا گیا کہ یہ جو رق ہے اس کو میت کے ترکے میں سے خریدا جائے گا، اس کے بعد آزاد کیا جائے گا، اس کے بعد یہ وارث بن جائے گا۔ تو کون سے رقیق ہیں جو میت کی ملکیت میں سے خریدے جائیں گے؟ بعض نے کہا تھا کہ میت کے آبا اور اولاد۔ پھر آج کے درس میں کہتے ہیں کہ ایک قول قیل ہے، وہ کہتی ہے کہ میت کی اولاد کو نہیں خریدا جائے گا، لیکن کہتے ہیں یہ قول اتنا مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ مذہب یہ ہے کہ اولاد آبا دونوں کو خریدا جائے گا۔ اچھا، اولاد اور آبا کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں کیا ان کو بھی خریدا جائے گا یا نہیں خریدا جائے گا؟ فرماتے ہیں روایات تو ملتی ہیں کہ میت کا چچا ماموں یہ وہ ان کو بھی خرید کر آزاد کیا جائے پھر وارث بنے، لیکن اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ سب کی سب جو ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ اچھا، اگر میت کی بیوی کنیز تھی تو اس کو خریدا جائے یا نہیں، تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بہرحال ایک نظریہ ہے کہ اس کو خریدا جائے گا۔ اچھا، اور اگر شوہر عبد ہے اور عورت آزاد ہے تو پھر اس عورت کی ملکیت سے شوہر کو خرید کر آزاد کیا جائے؟ کہتے ہیں جب بیوی کو خریدا جائے گا تو شوہر کو بطریقہ اولا خرید کر آزاد کیا جائے گا۔ اگر میت کا مال اس عبد کے قیمت سے کم ہے، اب کیا کریں؟ کیا اسے خرید کر اس کا آدھا حصہ آزاد کریں یا اس کو نہیں خریدیں؟ فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کریں کہ وہ اپنا عبد بیچے، یہ مجبور کرنا خلاف اصل ہے۔ تو خلاف اصل میں یقینی صورت یہ ہے جب اس کی پوری قیمت ادا کریں، جب پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے تو ہم اس کو نہیں خریدیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹھہر جائیں گے مخالف اصل پر، موضع وفاق پر۔ پھر فرماتے ہیں کہ مشہور نظریہ تو یہ تھا کہ خریدا جائے گا۔ اگر رقیق مختلف ہیں اور مال سب کے آزادی جتنا نہیں ہے تو کیا بعض کو خرید کر کے آزاد کریں؟ تو ان بعض کو معین کون کرے؟ قرآن دادی کریں گے نہیں کریں گے؟ خیر وہ عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم رقیق کو خریدیں گے اگر ان میں ام ولد ہو تو کہتے ہیں کہ ام ولد کو بھی خریدیں گے۔ شریعت نے تو کہا ہے کہ ام ولد کو بیچنا منع ہے، وہ اس لیے ام ولد کو بیچنا منع ہے تاکہ اس کو آزادی کے جو ہے آسرا ہو، امید ہو کہ میں اپنے بیٹے کی ملکیت میں آؤں گی اور پھر آزاد ہوں گی، تو یہ تو خرید کر اس کو جلدی آزاد کرنا یہ بطریقہ اولا صحیح ہے۔ عبد مدبر ہو، مکاتب ہو، فلاں فلاں ہو، ان سب کو جو ہے کیا ہے خریدا جائے گا۔ اب موانع میں سے 3 مانع کی بحث ختم ہو گئی، چوتھی مانع آج کے درس میں پڑھیں گے اور 5ویں مانع اور لگتا ہے کہ 6واں مانع جو ہے کیا ہے وہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو چوتھا معنی کیا ہے؟ لعان۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو لعان کرتا ہے، وہ لعان کیا تھا وہ آپ لمع چہروں میں پڑھ کر آئے کہ شوہر نے بیوی کی طرف نسبت زنا دی تھی اور شوہر کے پاس گواہ اور بینہ نہیں تھا، تو شوہر نے ایک قسم کی قسم کھائی تھی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو، یہ بیوی میری زناکار ہے، اور بیوی بھی یہ کہتی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ لعنت ہو۔ تو بہرحال اس طریقے سے وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے تھے۔ جب لعان کے ذریعے وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے تو وہ ایک دوسرے کا میراث بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اور لعان میں اگر نفی ولد کی گئی ہے تو یہ اگر بچہ مر جائے تو باپ اس کا وارث نہیں بنے گا، اور باپ بھی اگر زندہ ہے بچہ مر جائے تو باپ وارث نہیں بنے گا۔ لیکن اگر باپ بعد میں پھر اقرار کرتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا بچہ ہے تو پھر بعید نہیں کہ بیٹا وارث بنے لیکن باپ پھر بھی وارث نہیں بنے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ کہا گیا ہے
بعدم فک الاولاد، کہ اولاد کو آزاد نہیں کرایا جائے گا اس میت کے رشتہ داروں میں سے، لیکن والاولو، لیکن جو پہلا نظریہ تھا کون سا، کہ اولاد کو بھی آزاد کرایا جائے گا، ابوین میت کو بھی آزاد کرایا جائے گا، هو المذہب، یہی مذہب شیعہ ہے۔ واما غیرہما، لیکن اولاد اور ابوین کے علاوہ دوسرے رشتہ دار من الارحام، فببعضہ نصوص، تو بعض رشتہ داروں کے خریداری کے بارے میں نصوص تو ہیں، لیکن غیر و نقیت سند، ان کی سند اچھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ بَيْنَهُمْ، اور علماء میں سے کسی ایک نے بھی ان رشتہ داروں میں جو ہے کہ فرق نہیں کیا ہے، یا تو کہا ہے کہ سب کو آزاد کیا جائے گا، یا کہتے ہیں کہ خاموشی ہم اختیار کرتے ہیں۔ فحکم الاکثر، اکثر علماء نے حکم دیا ہے، لگایا ہے، بفک الجمیع، کہ ٹوٹل رشتہ داروں کو آزاد کرایا جائے گا۔ وتوقف العلامۃ فی المختلف، اور علامہ ہلی نے توقف کیا ہے کتاب مختلف میں، لذالک، اس لیے کہ احادیث جو ہیں وہ غیر نقی و سند ہیں، واللہ وجہ، اس توقف کے لیے واقعا گنجائش بھی نکلتی ہے۔ وفی شراء زوجت، آیا بیوی کو خریدا جائے گا اگر بیوی کنیز ہو، اس کا شوہر مر جائے تو، روایت صحیحۃ، جی ہاں بیوی کے خریداری کے بارے میں روایت صحیحہ موجود ہے۔ وحمل علیہا الزوج، اور حمل کیا گیا ہے بیوی پر شوہر، یعنی اگر عورت مر جائے اس کے شوہر عبد بطریق اولا، تو بطریق اولا شوہر کو آزاد کیا جائے گا۔ ولو کسر المال ان قیمت ہی، اگر مال رقیق کی قیمت سے کم ہو، ففی فک ہی قولان، تو بھی کیا ان رقیق کو آزاد کرایا جائے گا، اس میں دو قول ہیں، اشہرہما العدم، اشہر ان دو قولوں میں سے یہ ہے کہ آزاد نہیں کرایا جائے گا۔ تو آپ کہیں گے صحیح مال تو ہے نہیں تو کیسے آزاد ہوں گے؟ بھائی جتنی مقدار میں مال ہے اتنی مقدار میں تو آزاد کر سکتے ہیں۔ وقوفاً فیما خالف الاصل، ٹھہرتے ہوئے اس مسئلے پر جو جناب مخالف اصل ہے۔ کیا مطلب؟ اصل یہی ہے کہ آپ کسی کے عبد کو نہ خریدیں زبردستی، لیکن اگر اجازت ہے تو پھر علی موضع الوفاق، وہ یقین والی صورت پہ ہم اکتفا کریں گے، اور یقین اس صورت میں جب وہ پورے رقیق کی قیمت ہمارے پاس ہو۔ وہذا یتجہ، کہتے ہیں یہ نظریہ کون سا، وقوفاً فیما خالف الاصل والا، یہ بہتر ہے فی غیر من اتفق علی فقہ، ان افراد کے علاوہ کہ جن کے آزادی پر اتفاق کیا گیا ہے، وہ کون سے تھے، ابوین اور اولاد۔ وفیہ، فیہ کی ضمیر جائے گی من اتفق، یتجہ شراء الجز، اس میں بہتر ہے کہ ہم جز کو جو ہے کیا ہے وہ خریدیں، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ جز قلیل ہی کیوں نہ ہو، عملا بمقتضى الامر، عمل کرتے ہوئے امر کی تقاضا پر۔ وہ امر کیا کہتا ہے کہ آپ خرید دو اس میت کے مال میں سے رقیق کو، بحسب الامکان، جتنا ممکن ہے خرید کرنا، ولحصول الغرض، اور دوسرا یہ کہ ہماری غرض حاصل ہو جائے گی۔ وہ غرض یہ تھی کہ رقیق وارث بنے، ولحصول الغرض بہی، بہی کی ضمیر جائے گی خریداری کی طرف، فی الجملہ اجمالا۔ قول مشہور کے مطابق لو تعدد رقیق، اگر رقیق متعدد ہوں، وکثر المال عن فک الجمیع، اور مال سب کے آزاد کرنے سے کم ہے، وامکن ان یفک بہ البعض، اور ممکن ہے کہ اس مال کے ذریعے بعض کو آزاد کرایا جائے، ففی فک ہی، تو ان بعض کو آزاد کرایا جائے گا قرعے کے ذریعے، قرآن اندازی کریں، او تخیر، یا ہماری مرضی ہے جس کو آزاد کریں، او عدم ہی، یا کسی کو بھی آزاد نہ کریں، او جو ہن، تو اس میں تین وجہیں گویا کہ ہو گئیں۔ ایک وجہ یہ کہ قرآن اندازی کے ذریعے آزاد ہو، دوسری وجہ یہ کہ ہماری مرضی ہے جس کو آزاد کریں، تیسری وجہ یہ کہ ہم آزاد نہ کریں۔ وقض الاشکال، جیسے اس صورت میں اشکال تھا کہ سب کو آزاد نہیں کرا سکتے، لو وفت حصۃ بعضہم، اگر رقیق کو جو میراث ملنی تھی اس کا حصہ وفا کرتا ہے، بے قیمت، اس کی قیمت کے، وکثر البعض، اور بعض ایسے جوان ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے ان کا حصہ کم ہے،
لیکن فک الموفا ہونا اوجہ، لیکن یہاں پر اس کو آزاد کرنا جس کے بارے میں اس کا حصہ قیمت کے لیے کافی ہے، وہ اوجہ، یہ بہتر ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے۔ وہ ظاہر نصوص، اور جو ہے کیا ہے، نصوص سے بھی ظاہر ہوتا ہے توقف و اتکے ہی، کہ اس کا آزاد کرنا متوقف ہے خریداری کے بعد، اعتقاق آزاد کریں گے، کما یظہر من العبارت، جیسے کہ عبارت سے بھی ظاہر تھا کہ یشترا و یعتق، اس کو خرید کر کے آٹومیٹک آزاد نہیں ہوگا بلکہ آزاد کیا جائے گا، فیتولاہ، تو پھر آزادی کے کام کو انجام دے گا، من، وہ شخص، یتولی شرع، جو خریداری کرتا ہے، اگر حاکم شرع خرید کرتا ہے تو آزاد بھی وہی کرے گا۔ ولا فرق بین ام الولد والمدبر، اور کوئی فرق نہیں ہے اس عبد میں یا رقیق میں، کہ وہ ام ولد ہو یا عبد مدبر ہو یا مکاتب مشروط ہو یا مکاتب مطلق ہو، الذی لم یؤد شیئا، جس نے کچھ بھی چیز ادا نہیں کی ہے، خوب، من مال الکتابت، کتابت جو تحریر میں ان کی ایگریمنٹ ہوئی تھی، وہ بین القن، یا وہ عبد جو ہے کیا کن ہو، کیوں، لاشتراک، اس لیے کہ الجمیع فی اصل رکیت، یہ سب کے سب رکیت میں مشترک ہے، ام ولد بھی رکیت رکھتی ہے، مکاتب بھی رکیت رکھتا ہے، اور جو ہے کیا مدبر بھی رکیت رکھتا ہے۔ وَإِن تَشَبَّثَ بَعْضُهُمْ بِالْحُرِّيَّةِ، اگرچہ ان میں سے بعض کو امید ہے، وہ چپک چکا ہے حریت کے ساتھ لیکن ابھی آزاد نہیں ہوا ہے۔ اعتراض مقدر، کہ ام ولد کو بیچنا تو منع ہے، وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ ام الولد، یہ جو ام الولد کے بیچنے سے نہیں کی گئی ہے، مخصوص، یہ نہیں مخصوص ہے، بغیر ما سے مراد ہے وہ بیچنا کہ جس میں تعجیل لاتقہا، جس میں اس کے آزادی کی جلدی نہ ہو، نہ ہونے کا ترجمہ میں نے غیر سے کیا ہے، یعنی جہاں پر اس کے بیچنے سے اس کی آزادی میں جلدی نہ ہو وہ بیچنا منع ہے، لأنہ زیادۃ فی مصلحت، اس لیے کہ یہ خریداری تو زیادہ ہے اس ام ولد کی مصلحت میں، التی، وہ مصلحت، نشأ منها المنع، جس کی وجہ سے اس کے بیچنے سے منع کیا گیا تھا، فیصح بطریق اولا، تو یہاں پر تو بطریق اولا اس کو بیچنا اور پھر آزاد کرنا صحیح ہے۔ تب مطلق نے کچھ رقم دے دی ہے، مثلا آدھی رقم دے دی ہے، وہ اتق منہ بحساب ہی، اور اس مطلق کا آدھا حصہ بھی آزاد ہو گیا ہے، فک الباقی، اس کے باقی آدھے کو آزاد کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ، اگرچہ اس مطلق کو آزاد نہ کیا جاتا تو بھی اس کا جو حصہ آزاد تھا اس کے مقابلے میں تو یہ ارث پاتا، لأن ما قابل جزء رق من الارث، اس لیے کہ اس مطلق کے اس رکیت والے جز کے مقابلے میں جو ارث تھا وہ بے منزلت من لا وارث لہ، وہ ایسی ہی تھا جیسے کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو، تو نتیجے میں ہم اس کو خریدیں گے، آزاد کریں گے اور پورا کا پورا یہ وارث بنے گا۔ والرابعها، موانع میں سے چوتھا مانع، اللعان، وہ لعان ہے، وہو مانع من الارث، یہ لعان مانع ہے ارث سے، بین الزوجین، اس کی وجہ سے بیوی شوہر کی وارث نہیں بنے گی، شوہر بیوی کا وارث نہیں بنے گا، وہ بین الزوج والولد، اور اسی طریقے سے اگر لعان کے ذریعے بچے کی نفی کی گئی ہے تو پھر جناب یہ شوہر اور بچہ، باپ اور بچہ بھی کہتے تو بہتر تھا، المنفی بہی، وہ بچہ جس کی نفی کی گئی ہے اس زوج سے، من جانب المنفی بہی، بہی کی ضمیر لعان کی طرف جائے گی، جس کی لعان کے ذریعے نفی کی گئی ہے، جناب وہ کہتے ہیں کہ میراث نہیں اٹھائے گا، من جانب الاب والولد، نہ باپ جو ہے کیا ہے بیٹے کی طرف سے وارث ہوگا، نہ بیٹا باپ کا وارث ہوگا، الا ان یکذب الاب نفسہ، مگر یہ کہ باپ اپنے آپ کو جھٹلائے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا جو میں نے بچے کی نفی کی تھی، فی نفی ہی، نفی الولد، فیرثہ الولد، تو باپ مر جائے گا تو یہ بیٹا اس کا وارث بنے گا، من غیر اکسن، لیکن اگر بیٹا مر جائے تو باپ وارث نہیں بنے گا، وَهَلْ يَرِثُهُ حِينَئِذٍ، اگر بچہ مر گیا تو باپ تو اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ لعان کے ذریعے وہ نفی کر چکا تھا، لیکن بچے کے باپ کا باپ یعنی بچے کا دادا جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں وہ وارث بنیں گے۔ وَهَلْ يَرِثُهُ،
کیا بچے کے وارث بنے گے ہین زن جب باپ اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، اقارب الاب، یہ اقارب یرث کا فاعل ہے، باپ کے رشتہ دار، مع اعتراف بہی، جبکہ وہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ بچہ اسی شخص کا بیٹا ہے، او مطلقاً، یا اعتراف کریں یا نہ کریں، او عدم ہی، یا وارث نہیں بنیں گے مطلقاً، چاہے اعتراف کریں یا نہ کریں، او جہن اشہرها الاخیر، ان اوجہ میں سے مشہور تر وجہ جو ہے کہ وہ آخری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وارث نہیں بنیں گے مطلقاً، چاہے اعتراف کریں چاہے اعتراف نہ کریں، لحکم شرع بانقطاع نسب، اس لیے کہ شریعت نے حکم لگا دیا ہے کہ اب لعان اور نفی کے ذریعے نسب ختم ہو گیا، فلا یعود، تو ختم شدہ نسب دوبارہ رشتہ داری میں تبدیل نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کہیں کہ بچہ اس باپ کا وارث کیوں بنے گا؟ وَإِنَّمَا وَرِثَهُ الْوَلَدُ، جی ہاں یہ بچہ اس باپ کا وارث بنے گا بتکذیب، جھٹلانے والی صورت میں، بدلیل خارج، ایک خارجی دلیل کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں۔ وَلَوْ اتَّفَقَ لِلْوَلَدِ قَرَابَةٌ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَأُخْرَى مِنَ الْأُمِّ، اچھا اگر اتفاق سے اس بچے کے رشتہ دار ایسے ہوں کہ کچھ ابوینی ہیں مثلا اور بھائی ہے، وَأُخْرَى مِنَ الْأُمِّ، اور دوسرا صرف جو ہے کہ ماں کی طرف سے بھائی ہے، کالإخوت، مثلا جیسے اس کے بھائی ہیں، اقتسموہ بسویت، تو ابوینی اور امی رشتہ دار مساوی طور کے وارث ہوں گے، لسقوط نسب الاب، اس لیے کہ اب والا رشتہ تو ختم ہو گیا۔ وَلَوْ كَانَ الْمَنْفِي تَوْأَمَيْنِ توارثا بالعمومت، جن کی نفی کی گئی ہے اگر وہ جڑواں دو بچے تھے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بالعمومت، ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے نہیں بنیں گے لیکن ماں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ تو الحمدللہ موانع ارث میں سے آپ 4 پڑھ چکے، اگلے درس میں انشاءاللہ 5واں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔